بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے اس امر پر کہ اس نے ہمیں وہ قوت، وہ معرفت، وہ عقیدت، وہ مودت، وہ سیانت، وہ دیانت، وہ ذہانت، وہ سیانت، وہ غور، وہ فکر، وہ شعور، وہ تدبر، وہ ذہن، وہ عقیدہ اور وہ فکر عبادت عطا فرمائی ہے کہ ہم پوری دنیا سے یہ بات آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہتے ہیں کہ ہمیں مجلس اعزا میں ذکر علی کر کے معراج پر جانے کا فن معلوم ہے۔ کیا کہنے کہ علی کبھی بھی کسی ایسے شخص کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جو زمین پر بیٹھ کر سمجھنا چاہے کہ بلندی کیا ہے۔ پیچھے والے حضرات بھی ساتھ ہیں، گفتگو شروع ہو گئی۔ کبھی پستیوں میں بیٹھ کر بلندی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے بلندی کو سمجھنے کے لیے بلند ہونا پڑتا۔ اس چھت کے اوپر کیا ہے زمین پر بیٹھا ہوا آدمی نہیں پہچان سکتا، اس کو چھت پر جاننے کے لیے چھت پر جانا پڑے گا۔ تو پیغمبر کے ذریعے اللہ بھی یہی چاہتا تھا کہ جب تک دنیا والے زمین پر رہ کر علی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو علی سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے پیغمبر کو معراج پر بلایا کہ جہاں میں ہوں وہاں آگے علی کو سمجھو۔ اس لیے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں علی، لوگ بھی کہتے ہیں علی، اور اللہ بھی کہتا ہے علی۔ بات تو سمجھنے والی ہے۔ ایک عام انسان کہتا ہے علی، ایک ہم کہتے ہیں علی، اور ایک اللہ کہہ رہا ہے علی۔ تو جو خود علی ہے وہ کسی کو علی کہے، میرا جملہ آپ نے ضائع کر دیا۔ دیکھیے اللہ کے کتنے نام ہیں، وہ غفور بھی ہے، وہ مومن بھی ہے، وہ محیمن بھی ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ سلام بھی ہے، وہ قدوس بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، وہ لطیف بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے، وہ تواب بھی ہے، وہ مومن بھی ہے، وہ محیمن بھی ہے، وہ ولی بھی ہے اور وہ علی بھی ہے۔ یہ سارے نام اللہ کے ہیں۔